الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک دفعہ سارے دوست احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیت و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ تساں پڑھو گے مینوں تسلی ہو جائے گی تسی تقریر سننے واسطے بھی بیٹھے. الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو. نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو. چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. سجدے میں آقا گئے اوپر چڑھنا آپ کا. سجدے میں آقا گئے اوپر چڑھنا آپ کا. مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی اسی تو پکے چل دے بھی نمازاں چھڈی جاندے.
ہاں جی پرسکون موچ بھی لوکی نمازاں چھڈی جاندے نے امام علی مقام نے تیراں دی برسات دے وچ بھی نماز نہیں چھڈی آئے وہ گل ہو رہی ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوبانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اولاد والے بیٹے حسین نام صبر دا ہے حسین نام دلیری دا ہے لوکے سوکھی گل نہیں ویر دے بازو چاہ کے آنا ایک سوکھی گل نہیں اپنے پتر دا لاشا جوان پتر دا لاشا اٹھا کے لے کے آنا یہ کوئی آسان کم نہیں شاعر گل کردا حضرت امام علی اصغر ہتھاں دے وچ پتر نو تیر لگ جاوے پر میرے امام نے سی تک نہیں کی حسین نام دلیری دا ہے لوگ پتہ نہیں حسین حسین کہہ کے کیڑی راہ چل پے نا نا حسین نام جرت بہادری دا ہے حسین نام حوصلے دا حسین نام بہادری دا ہے وہ حسین نام ہے دین دے نال وفا کرنے دا حسین نام ہے جنہیں کربلا دے وچ میں جا کے نماز نہیں حسین نام ہے جنہیں لوگوں میرے دی نوک کے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ کے دس حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں آج کی رات یوم عاشور کی رات ہے اور آج کی رات کے اندر ہم حضور کی پیاری پیاری آل پاک اہل بیت اطہار کا ذکر خیر سننے کے لیے حاضر ہیں میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حاضر ہوں کیونکہ آپ کی جو سستی بتا رہی ہے کہ محفل کو جلدی کلوز کر دیا جائے مجھے پہلے کہا تھا جلدی بیان مکا چھڈیا جائے میں کہ کوئی نہیں جدو آپ ہو گئے سی ادو مکا چھڈاں گے پر جنی دیر بہنا حسینی بن جنی دیر ذکر کرنا پھر حسینی بن کے ذکر کرنا ہے نا پھر حسین جہاں نام ہے لوگوں جہاں نام پہ اسی پھر کھائیے پھر وہ گارا بھی ہے نا چل لنگر بھی ملے گا لنگر واسطے کچھ نہ کچھ اتنی محبت کے نام ذکر کر کے جائیے حسین کے نانا دی روح بھی راضی ہو حسین پاک دی روح بھی راضی ہو جائے امام الانبیاء کے غلاموں میں آیت مبارکہ پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ وچ اجر دی گل ہے اور اجر دی گل ہے محبت تے مودت دی گل ہے لوگوں جننے بھی نبی پیغمبر رسول آئے نے اللہ پاک نے سب کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے آ کے توحید دا درس دیتا لوکاں نو راہ راستے لے کے آن دی تبلیغ کیتی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو تبلیغ کیتی اپنی قوم نو درس دیتا جدوں اپنی قوم نو تبلیغ کرنے تو بعد پھر آپ نے ایک گل کیتی وہ اللہ نے قرآن دے وچ بیان کیتی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو تبلیغ کرنے تو بعد گل کیتی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اے میری قوم جیڑی میں تھانوں تبلیغ کیتی ہے ادا صلہ تواڈے کولوں نہیں مانگدا تواڈے کولوں کوئی مال نہیں مانگدا اور میں کسی بھی طرح دا کوئی دولت کسی مال دا تقاضا نہیں ہاں میں اس دا صلہ اپنے رب دے کولوں لواں جڑی میں تبلیغ کیتی ہے دا صلہ اس دا اجر دا ثواب میرا رب مینوں عطا کرے گا تے امام الانبیاء دے غلاموں پھر حضرت ہود علیہ السلام کی گل آتی ہے انہوں نے بھی اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی گل میں اپنے موضوع اللہ کی آواں گا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ
علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. آپ نے اپنی قوم نو آخیا اے میری قوم میں جڑی تھانی تبلیغ کیتی یہ بدلے میں تھوڑے کولوں کوئی سلا نہیں منگدا. ہاں یہ اجر میں اپنے رب دے کولوں لواں گا جس نے مینوں پیدا کیتا. فرمایا یہ سلا میں اپنے رب دے کولوں لواں گا. جدوں گل آئی آمنہ دے لال دی, جدوں گل آئی نبیاں دے سردار دی, جدوں گل آئی حسنین کریمین تے نانا جان دی, لوگوں اتنے اللہ نے قاعدہ کلیہ ہی بدل چھڑیا, قانون ہی بدل چھڑیا. اور میں سونے کہ لوگوں کو آرڈر سنا دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سونے اپنے غلاموں کے اندر یہ اعلان کر چھڑیو کہ رب دا پیغام ہے, اللہ نے حکم دے چھڑے. سونے اپنے غلاموں نو آکھو میں تھانوں جڑی تبلیغ کیا کردا یہ تھوڑے کولوں کوئی سلا نہیں منگدا, کسی بھی طرح کا سوال نہیں کردا, لیکن ایک شے دی میں ڈیمانڈ کردا لوگوں میری اہل بیت دے نال پیار کریا جے. فرمایا کہ اس گل کا میں سوال ضرور کراں گا, اور تھوڑے کولوں کسی شے کا مطالبہ نہیں, کسی گل کی ڈیمانڈ نہیں کردا, ایک ہی گل تے تھوڑے وچوں مطالبہ کردا وا میری اہل بیت دے نال پیار کریا جے, میری اہل بیت دے نال محبت کریا جے, میری اہل بیت دے نال محبت کریا جے. لوگوں تفسیر روح البیان دے وچ یہ گل موجود ہے, جس دن بچار دے وچ یہ گل موجود ہے. جی میں ایک بندہ کہنے کا قاری صاحب سمجھ نہیں آتی کدھر جائیے, کوئی کچھ دسدا ہے کوئی کچھ دسدا ہے. میں کہا چلیا کبھی بھی تو راہ راست تو بھٹک نہیں سکتا, اپنے عقیدے تے چلیا رہ. تیرا عقیدہ ہوے تیرا اللہ پاک نے صحابہ کرام نو عطا کیتا, تیرا عقیدہ ہوے تیرا حضور دی آل دا عقیدہ ہے. اور رب دے جننے بھی ولی آئے نے اہل سنت و جماعت دے وچ آئے, جننے بھی اللہ دے پیارے آئے نے, جننے بھی اللہ دے ولی آئے نے. حضور داتا صاحب نو دیکھ لو, پیر مہر علی شاہ نو دیکھ لو, بابا فرید نو دیکھ لو, جناب سلطان باہو نو دیکھ لو. جے میں نسبت گنی شروع کر دیتے لوگوں بات نبی ہو جانے گی. گل میں اتنے مقامہ گا جننے بھی اللہ دے نیک بندے آئے نے ساری جماعت دے وچ آئے, جننے بھی اللہ کے پیارے آئے نے. لیکن میں نزہت المجالس نے حضور کا فرمان موجود ہے, تفسیر روح البیان دے میرے نبی دا سونا جہا خوبصورت جہا فرمان موجود ہے. نبی پاک دا ہن فرمان سنیو جڑا حضور دی اہل بیت دے نال پیار کردا ہے. جننے بھی آئے بیٹھو, میں نہیں آکھاں گا نہ تھاما والا خطیب والا یہ جملہ نہیں آکھاں گا کہ جڑا آ گیا انہوں پیار نہیں. دیکھو جڑا بھی آ گیا وہ نصیب والا ہے, کیونکہ اغیار کا حصہ جتلایا نہیں جاتا, ہر کسی کے آگے سر کو جھکایا نہیں جاتا. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہر کسی کو محفل میں بلایا نہیں جاتا, ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کیونکہ دلان دی تار مدینے کے نام جوڑو وہ پتی سینیاں دی گھر جگڑی ہے. میں چاہنا تھوڑا جا بیٹریاں کا تیزاب جرا پورا کر کے اپنی بیٹریاں جرا چارج کر کے حسینی بن کے نکل لے کے جانا ہے. اج دا لنگر روحانی لنگر بھی لے کے جانا ہے. امام حسین پاک دی دلیری نے سانو سبق دیتا لوگوں زندگی گزارنی ہے تو حسینی بن کے گزارنی ہے. حسین نام ہے حق تے چلن دا, حسین نام دلیری دا ہے, حسین نام دین دے نال وفا کرنے دا نام ہے, حسین نام ہے قرآن دے نال وفا کرنے دا نام ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, کیونکہ دلہ دی تار مدینے دے نال جوڑو یہ بتی سینیاں دی پھر جگلی ہے. جہاں حج تک نہیں بولیا پتہ نہیں کدھر بولے گا. دلہ دی تار مدینے دے نال جوڑو یہ بتی سینیاں دی پھر جگلی ہے. جے نفل نو سجانا چاہتے ہو بابیو یہ آقا دے ماں دی سجنی ہے. جے نفل نو سجانا چاہتے ہو آقا دے ماں دی سجنی ہے. اور گناہگاراں نو جدوں پناہ لبنی حضور دے دامن دے چلے لبنی. ناصر شاہ ایمان ادو قبول ہونا جدوں مار حضور دی لبنی. اللہ یا رسول یا زندہ باد. سجا بہت چوکے حسینیت 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 حسینیت. نبی پاک دا فرمان سنیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حبی
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمن ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. میرے حضور نے فرمایا لوگوں وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بندہ مومن ہے. حضور کی حدیث شروع ہو چکی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے. جو اہل بیت کی محبت میں مرا فرمایا وہ بندہ مومن ہے. جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا. پھر حضور فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ. فرمایا او بندہ جیڑا میری اہل بیت دے نال محبت کر کے مریا جدوں قبر دے وچ جاوے گا اللہ دی رحمت والے فرشتے اودے مزار تے حاضری واسطے آ جان گے. قبر تے رحمت اتر گیا جڑا حضور دی اہل بیت دے نال محبت کر کے دنیا تے جاوے گا. پھر حضور فرمایا سنو ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ. نوجوانوں توجہ کے ساتھ سننا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مرا موت کا فرشتہ تب تک اس بندے کی روح قبض نہیں کرتا جب تک اسے جنت نہیں دکھا دیتا. جمعے والے دن تو لوگوں نے اعتراض کیا جی سپیکر صحیح نہیں چلے سمجھ نہیں آئی. چلو آج کو سپیکر صحیح چلتے پہ آج میرے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. تسی نہیں بولتے تو کدوں بولنا ہے. حضور فرمایا سنو جڑا میری اہل بیت دے نال پیار کر کے دنیا تو گیا اور انی دیر تک فرشتہ بھی روح نہیں کٹے گا جنی دیر تک انہوں پہلا جنت نہیں دکھاوے. ورنہ پہلے جنت دکھائی جائے گی. پھر میرے نبی فرماتے ہیں عظیم بھائی یہ ہے جملہ یہاں پہ ونڈ ہو جائے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اہل بیت کا وفادار کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرا, کسی اخبار کی خبر نہیں پڑھ رہا, میں حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں. ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعہ. علی السنت والجماعہ. ہوں تو تیری جماعت کا نام آ گیا, ہوں تو سجو بازو پر بٹھا گیا. حضور فرمایا سنو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا حضور نے بانڈ کر چھڑی میری اہل بیت کا وفادار کون ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا سنو جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوگا. جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت گوگل پہ سرچ کر لینا, روح البیان ہے, نزہت المجالس ہے. حضور نے جملہ بولا ہے اہل سنت والجماعہ. فرمایا جو سنی ہوگا وہ میری اہل بیت سے پیار کرے گا, جو سنی ہوگا وہ میری آل کا حیا کرے گا, جو سنی ہوگا وہ میری آل کا وفادار ہوگا. حضور آگے بھی تو بتائیے اس تصویر کا اپوزٹ دوسرا اینگل سونیا جڑا تیری آل دا حیا نہ. اب حضور اس کا دوسرا رخ بھی بتا دیجئے. حضور نے فرمایا وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی. فرمایا جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. فرمایا جس نے میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا, میری اہل بیت کے ساتھ عداوت کی, حضور نے یہ بھی فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے, میری اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, وہ بندہ پھر مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا جس نے میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا وہ بندہ کافر ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں یہ ہے حضور کی اہل بیت جن کے بارے میں میرا نبی خود فرمایا اللہم کہ یہ میری وہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں
حضور نے دعا بھی کی امام الانبیاء کے غلاموں میں اختتام کی طرف صرف 8 منٹ میرے باقی ہے جو آدھا گھنٹہ میں نے آدھا گھنٹہ ہی اپنا پورا کرنا ہے 8 منٹ کے اندر جلدی جلدی 1-2 حدیثیں سماعت کر لیجیے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے حضور کی محفل سجی ہوئی ہے حضور کے صحابہ بھی حاضر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن پاک بیٹھے ہیں امام حسین پاک بیٹھے ہوئے ہیں ایک غلام نے سیب کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور نے وہ سیب کا تحفہ قبول فرما لیا اب سیب کتنے تھے صرف ایک سیب تھا توجہ یار سیب ایک تھا اب دونوں شہزادے ان کی تمنا تھی یہ سیب مجھے ملے امام حسن عرض کرتے ہیں نانا یہ سیب مجھے ملے امام حسین نانا جی یہ سیب مجھے ملنا چاہیے اب دونوں شہزادے مطالبہ کر رہے تھے اب حضور نے سوچا اگر میں نے بڑے کو دے دیا چھوٹے کا دل ٹوٹ جائے گا اگر چھوٹے کو دیا بڑے کا دل ٹوٹ جائے گا یہ بات چل ہی رہی تھی اتنے میں جبریل امین بھی آ جبریل امین آ گئے اور کیا کہا یہ دونوں شہزادے سیب کا مطالبہ کر رہے ہیں سونے انہاں دی کشتی کرواؤ سبحان اللہ انہاں دونوں شہزادیاں دی کشتی کرواؤ جیڑا شہزادہ کشتی جیت گیا یہ سیب انہوں دیتا جائے گا اللہ اکبر لوگوں دونوں شہزادیاں دی کشتی شروع ہوئی میرے نبی پاک علیہ السلام امام حسن پاک نے فرماتے نے پترا حسین نو اتھوں حسین نو اتھوں پکڑ حسین نو اتھوں پکڑ حسین نو اتھوں پکڑ سجدہ پاک نے کی تھی حضور عجیب معاملہ ہے چھوٹے منہ دا دسے جاندے نے اتنے تو معاملہ ہی الٹ ہے تسی حسن پاک نو دستے پے ہو حسین تو پہلو ہی بڑھے حسن پہلو ہی بڑھے نے حسین پاک چھوٹے نے چھوٹا دیہاتی بڑھا سی حسین نو فرما دے حسن نو اتھوں پکڑ حسن نو اتھوں پکڑ فرمایا سجدہ سن لے حسن نو میں دستا پہ آؤں حسین نو جبریل دستا پہ آؤں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرمایا فاطمہ حسن نو میں دستا پہ آؤں حسین نو جبریل دستا پہ آئے لوگوں کشتی لمبی ہو گئی فیصلہ نہیں ہوتا جبریل امین جنت وچ چلے جاندے نے دوجا سیب لے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے نے سونیا یہ دونوں شہزادے ہو نے اللہ بھی چاہتا ہے کسی شہزادے دا دل نہ دکھے ایک سیب امام حسن دے چھڈو ایک سیب جنت دے وچوں آ گیا ہے وہ امام حسین پاک نے فرمایا کہ اے او شہزادے نے لوگوں جدو جنت دے وچوں سیب آ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی حضور اللہ دی بارگاہ دے وچ اے شہزادیاں دا ایڈا اونچا مقام ہے اللہ پاک نے انہیاں شاناں عطا کیتیاں لو اج دی محفل دا سبق حضور نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں میں سنو لوگو تسی نے 3 گلاں پوریاں کر لو اللہ تھانوں بھی شاناں عطا کرے اللہ تھانوں بھی عزت عطا کر چھڑے گا 3 گلاں تے عمل کر لو سونے کیڑیاں گلاں نے فرمایا پہلی تے گل ہے رکوع دے نال پیار کرو سجدے دے نال پیار کرو یعنی حضور نے نماز دا دس دیتا ہے رکوع دے نال پیار کرو سجدے دے نال پیار کرو دوسرا فرمایا علم بھی حاصل کرو علم دے نال پھر عمل بھی کرو یہ دوسری گل تیسری گل فرمایا رکوع دے نال بھی پیار کرنا ہے سجدے دے نال بھی پیار کرنا ہے علم دے نال بھی پیار کرنا ہے عمل دے نال بھی پیار کرنا ہے فرمایا جڑا بندہ یہ 3 کام پورے کر لے گا اللہ پاک اونوں بھی بڑا عزتاں دے نال نوازے گا اللہ اونوں بھی بڑا ہی اونچا مقام و مرتبہ عطا کرے گا 3 منٹ میرے باقی نے اشارے نہ کرو تمہیں پتہ ہے 3 منٹ باقی نے امام
حسن و حسین نے تختی لکھی ہوئی ہے، تختی دونوں شہزادیاں نے لکھ رہی. حسن کہندے نے میری تختی سونی ہے، حسین پاک کہندے نے میری تختی سونی ہے. ہن دونوں شہزادے اما حضور دی بارگاہ چلے گئے نے. اما جی دسو میری تختی سونی ہے. حسن پاک آخدے نے میری تختی سونی ہے. حسین پاک آخدے نے میری تختی سونی ہے. گل ہوئی ہے. حضرت سجدہ کائنات نے فرمایا جے میں حسن دی تعریف کیتی حسین دا دل ٹک جاوے گا، جے میں حسین دی تعریف کیتی حسن دا دل ٹک جاوے گا. فرمایا شہزادیو تہاڈا فیصلہ تہاڈی ماں نہیں جے کر سکتی، تہاڈا فیصلہ تہاڈا باپ کرے گا. تہاڈا فیصلہ تہاڈے بابا جان کرن گے. ہن مولا کائنات دی بارگاہ دونوں شہزادے آگے نے آ کے کہتے ہیں بابا جی دسو ساڈے دونوں ویراں دے وچوں کیڑی تختی سونی ہے. حضرت علی پاک نے بھی وہی گل بڑے دی تعریف کیتی چھوٹے دا دل ٹوٹ جاوے گا، چھوٹے دی تعریف کیتی بڑے دا دل ٹوٹ جاوے گا. فرمایا شہزادیو تہاڈا فیصلہ تہاڈا باپ نہیں کر سکتا، تہاڈا فیصلہ تہاڈا نانا حضور فرمان گے. لو جی تسی بازو نہیں نہ چکے، میں سمجھ گیا تسی تھک گئے. لو میں کتاب بند کر چھڈی ٹھیک ہے، تسی بازو نہیں نہ چکنے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا حسین. دل دی ٹھنڈے ککھ دا چین یا حسن یا حسین. دل دی ٹھنڈے ککھ دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن. سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا جنہیں ہجے تک بازو نہیں چکے. ہن میں آخری باری کہنا ہے حسین پاک کے نام پہ انہاں بازواں نوں جھنڈے بنا لو. قیامت والے دہاڑے زبان نوں تالا لگ جانا ہے، اے بازو بولن گے سونے ربا 263 دی جامع مسجد دے وچ بیٹھ کے امام الانبیاء دے غلاماں نے حضور دے نواسے دا انج ذکر کیتا سی. اے بازو بھی ساڈے حق دے وچ رکھو. قیامت والے دہاڑے پاک پڑھ کے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. حضور نے فرمایا شہزادیو میں جی عرض کی تھی نانا جی تختی کیسی سونی، نانا جی تختی کیسی سونی ہے. حضور نے فرمایا وہی گل بڑے دی تعریف چھوٹے دا دل ٹوٹ جاوے گا، چھوٹے دی تعریف بڑے دا دل ٹوٹ جاوے گا. حضور نے فرمایا شہزادیو تہاڈا فیصلہ میں نے بھی کہنا گلا سیٹ ہو گئے لگے. فرمایا حسن حسین کوئی گل نہیں ٹائم پورا ہو گیا. فرمایا یا حسن حسین تہاڈا فیصلہ تہاڈے نانا جی نہیں کرن گے، تہاڈا فیصلہ جبریل کرے گا، تہاڈا فیصلہ جبریل کرے گا. اور جبریل امین حضور کی بات کرے جاتے ہیں آگے اب کہتے ہیں تعلیم اپنی مانیا انہاں کا فیصلہ جبریل نہیں کرے گا، انہاں کا فیصلہ خود خالق خدا کرے گا، خود خدا کرے گا. انہاں کا فیصلہ رب العالمین سب جہانوں کا پالن والا ہے وہ انہاں فیصلہ کرے گا. فرمایا جبریل جا جنت دے وچ چلا جا، جنت دے وچوں سیب لے کے آ اور سیب جیسی تختی پہ ڈگ جاوے گا، وہی تختی سونی ہے فیصلہ ہو جاوے گا کیڑا خط سونا ہے کیڑی لکھائی سونی ہے. امام الانبیاء دے غلاموں اور حضرت جبریل امین اور اللہ پاک کے حکم دے نال لوگ جنت دے وچ جنتی بھر لے کے ہو گئے ہیں اور حسن حسین پاک دی بختیاں نے اور حضرت جبریل امین نے لوگوں اس طرح ہوا دے وچ وہ سیب اچھال دیتا ہے اور ہوا دے وچ جس ویلے سیب نوں اچھالیا گیا ہے اور پتہ چلے گا کہ دی تختی میں سیب نکلے گا اور کیڑی تختی سونی ہے وہ دے بارے فیصلہ ہونے والا ہے. اور امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے وہ جڑا سیب ہوا دے وچ چلدا ہے جدوں ہوا دے وچ اچھالیا جاتا ہے اس سیب دے دو ٹکڑے ہو جاندے ہیں. ادھا ٹکڑا امام حسن پاک دی تختی دے آ کے ڈگ جاتا ہے، دوسرا ٹکڑا امام حسین پاک دی تختی دے آ کے ڈگ جاتا ہے. یعنی رب نے بھی فرمایا لوگوں اسی دے آ میں رب ہو کے اعلان پہ کرتا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت فلا
اقسم بمواقع النجوم میں آخری شیخ تقریر موقع چک لیے یعنی اللہ پاک نے بھی فرمایا حضور نے بھی فرمایا جبریل نے بھی فرمایا سجدہ پاک نے بھی فرمایا مولا علی نے بھی فرمایا انہوں نے شان سچی ہے لوگوں عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نبی عظمت نبی عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگوں تقریر موک گئی آخر تک میں خل کیجئے دستک دینی ہے تھوڑے دلان دے نماز دے درس ایک منٹ دینا گھر مکانی ہے لوگوں لکھا سبیلہ ونڈو میں سبیل دی مخالفت نہیں کرتا رنگ برنگے پانی دی سبیلہ نو نیازہ ونڈو دیگا پکھو میں کسی دی مخالفت ہے کچھ جملہ نہیں پڑھ رہا ایک دل دی آواز چھاٹے دلہ تک پہنچانی ہے حسینیت کا درس دینا ہے لوگوں اسی پانی دی سبیلہ لینا نے استاد صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی کتابوں کا مطالعہ کیتا ہے لوگوں کتاب کا مطالعہ کریے سیرت کو پڑھ کے دیکھیے کتے بھی یہ ذکر نہیں آتا کہ امام حسین نے فرمایا ہوئے کہ میرے نام یہ سبیلہ لایا جائے اور لوگوں امام حسین نے پانی کی طلب ہی نہیں کی پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں وہ تو پانی طرف ترس رہا تھا وہ پانی بار بار عرض کر رہا تھا حسین ایک باری اشارہ کرو حسین آڈر حسین آڈر حسین حکم کرے میں آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں لوگوں آج ہم سبیلے لگا رہے ہیں ہمیں سبیل تو یاد نہیں ہے لیکن وہ اصل مقصد کا حسینیت کا لوگوں ہم پانی تک رکے اس بات کو کیوں بولتے میرے کی نوک پر چل کے میرے حسین نے قرآن پڑھا ہم قرآن کی تلاوت کو کیوں بھول گئے قرآن کی تلاوت کو ہم کیوں بھول گئے وہ نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لوگوں کو درس دے رہے تھے میں دنیا سے جا رہا ہوں لوگوں سنو میرے جسم سے سر جدا ہو چکا ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے حسینی کس کو کہتے ہیں وہ حسینی پکے نمازی کا نام ہے حسینی پکے اللہ اکبر یا رسول گھڑیاں لیٹ آیا کہ ہم پورا ہو گیا اللہ پاک سلامت رکھے لوگوں لطف ایک گل اج تک راز وچ ایک سرائکی دا شعر میں تھوڑا پنجابی دے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے ایک گل اج تک راز وچ لطف جیڑا نماز وچ ایک گل اج تک راز وچ لطف جیڑا نماز وچ جیڑا ہجے تک نہیں بولیا اس جملے تے ضرور داد ہوئے گا ہاتھی چکانے کو دکھوڑ نہیں دے مگرا ہاتھی چوکے میرے جملے دی داد دینا لوگو ایک گل اج تک راز وچ لطف جیڑا نماز وچ میرے حسین نے سجدے چو سر نہیں چکیا تیار ہو دو میرے حسین نے سجدے چو سر نہیں چکیا او حسین اجوی نماز وچ حسین اجوی حسین اجوی حسین اجوی سبحان اللہ کریم دی پاک بارگاہ دی بدائے اللہ پاک ساڈے سارے دی حاضری قبول فرماوے اللہ سانو پکا سچا امام حسین دی طرح نمازی بنا چڑھے آمین وما علینا الا البلاغ